پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے کون کون سے فائدے ہیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آیت الکرسی کے وہ فضائل بیان کیے جائیں گے کہ جنہیں جان کر آپ بے ساختہ سبحان اللہ کے اٹھیں گے۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کی بھی ایک بلندی ہے اور وہ سورہ البقرہ ہے۔ پھر فرمایا کہ سورہ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہے، یعنی کہ آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل کی گئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اتارے گئے۔ پھر فرمایا کہ آیت الکرسی اسم اعظم بھی ہے، اور فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا، لہٰذا اپنی دعاؤں سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، احادیث کی کتابوں میں آیت الکرسی کے فضائل اور فوائد بیان کرنے والی بے شمار احادیثیں ملتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، فرمایا کہ پڑھنے والا، اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے لوگ بھی شیطان اور چوری سے محفوظ رہیں گے، اور فرمایا کہ جو بھی مسلمان اسے فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ رہے گی۔ پیارے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس شخص کی دنیاوی زندگی ختم ہوگی، اس دنیا سے وہ بندہ رخصت ہوگا تو اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور مقام پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے گھر کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے کھانے پینے کے اندر بھی بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو آپ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیے اور کوئی ایسی برکت والی دعا عطا کیجئے کہ ہمارے مال و دولت میں برکت آ جائے۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر آیت الکرسی پڑھا کرو، یعنی کھانے سے پہلے کھانے کی چیزوں پر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو، تو اس سے تمہارے کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کھانے پینے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے برکت کا حصول ہوگا اور بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے فرشتوں کی ایک جماعت حفاظت پر مامور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب بھی آپ گھر سے نکلے تو آیت الکرسی پڑھ کر نکلے، اس سے آپ فرشتوں کے حصار میں آ جائیں گے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ شخص محتاجی اور فکر و فاقہ کشی سے محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا اور وہ ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہو جائے گی، اس کی گھریلو پریشانیاں اور ناچاریاں تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو ایک فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت پر مامور رہے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس سے ہر طرح کے جادو، جنات اور نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے، کتنا ہی پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو، آیت الکرسی کی وجہ سے اس پر کیا گیا ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دن تک 313 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنی ہوگی، اور اس عمل سے اس شخص کو ہر طرح کے جادو ٹونے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا نظر بد سے بچنے کے لیے بھی
آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کیا کرے۔ اپنی اولاد کو آیت الکرسی ضرور سکھائیں۔ اپنے بچوں کو یہ مبارک آیت کریمہ ضرور یاد کروائے اور رات کو سونے سے پہلے بنا ناگا یہ آیت کریمہ پڑھ کر سوئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے اور جان و مال کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کی بے شمار فضیلت و برکتوں کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سورہ یاسین کی فضیلت و برکتوں کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جس طرح ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی ایک دل ہے، اور فرمایا وہ سورہ یاسین ہے، یعنی کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن کے آغاز میں یعنی کہ صبح کے وقت سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دن کی تمام ضروریات و حاجات کو پورا کر دے گا۔ یعنی سورہ یاسین کی برکت اور فضیلت ہی اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک کی فضیلت سے اپنے بندوں کے کاموں میں موجود مشکلات کو ختم کر کے ان کے لیے ہر طرح سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو اسے اس ایک سورت کی تلاوت کے بدلے میں 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، مزید جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین کی تلاوت کے سبب لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال و دولت میں برکت ہوگی، اس کے اندر سے ہر طرح کی برائی ختم ہو جائے گی اور اس کی طبیعت میں اچھائی کا جذبہ پیدا ہوگا، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا یابی نصیب ہوگی، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ و مامون رہے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہے اور اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص ناحق قید میں ہے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرے تو اس کی برکت سے قید و بند سے نجات حاصل ہوگی۔ خصوصی طور سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں کے پاس تلاوت کیا کرو کیونکہ اس کی برکت سے ان کی مشکلات کم ہو جائے گی، یعنی ان کی موت کے وقت ان پر جو سختیاں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں آسان فرما دے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے فوت شدہ والدین کی قبروں پر یا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی فوت ہو چکا ہے یعنی والد یا والدہ، ان کی قبر پر ہر جمعہ کو اگر سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو سورہ یاسین کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک اس کے والدین کی 10 غلطیاں معاف فرما دے گا اور ان کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ اسی لیے پیارے ناظرین، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے اور کوشش کرے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی ضرور کرے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین ضابطہ۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسے ہیں، لہٰذا خود بھی قرآن پر عمل کرنے والے بنے اور اپنی نسلوں کو بھی قرآن کریم کی تعلیم اور تربیت ضرور دے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی ہم گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔